1940 کو لاہور میں ہمارے عمائدین نے، زعمائے قوم نے، قائدین ملت نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا اور تا حد نظر انسانوں کا انبوہ کثیر ان کی تائید کرتا ہے اور یہ نعرہ مستانہ بلند ہوتا ہے کہ ہم پاکستان بنا کے دم لیں گے۔ قائد اعظم نے کہا تھا ہم ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں جس میں اسلامی اصولوں کا تجربہ کرے اور لوگوں کو بتائیں کہ اسلام یہ ہوتا ہے۔ 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آتا ہے اور ابھی یہ ملک کمر سیدھی بھی نہیں کرتا کہ قائد اعظم اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے بانیان پاکستان جو ہراول دستے کے طور پہ کام کرتے تھے، ایک ایک کر کے وہ رخصت ہو جاتے ہیں، اور آج اس وطن کو بنے 70 سال سے زائد عرصہ بیت گیا، ہم ابھی تک جن مقاصد کے حصول کے لیے یہ ملک بنایا تھا، جو خواب دیکھا تھا، اس کی ہم عملی تعبیر نہیں دے سکے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تعبیر آئے گی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تعبیر تک پہنچنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ رات کو خواب دیکھتے ہیں اور دن کو اس کی تعبیر مل جاتی ہے، اور کبھی تعبیر تک پہنچنے کے لیے کنعان کے اندھے کنویں میں جانا پڑتا ہے، پھر مصر کے بازار میں بکنا پڑتا ہے، محلاتی سازشوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، جیل کاٹنی پڑتی ہے۔ 40 سال گزرنے کے بعد جناب یوسف بولتے ہیں یا ابت ھذا تعبیر رؤیا یا من قبل، میرے باپ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے 40 سال پہلے دیکھا تھا۔ تو لازمی نہیں ہے کہ کسی خواب کی تعبیر آپ کو فوراً مل جائے۔ پاکستان بنانے کا جو خواب تھا اس کی تعبیر مسلسل جد و جہد اور قربانیوں کے بعد اللہ نے نصیب کی۔ اب پاکستان جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا، انشاءاللہ وہ خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوگا، دی گئی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی، شہیدوں کا بہا ہوا خون ضائع نہیں ہوگا۔ 1 2 4 10 یا 1000 لوگوں نے قربانیاں نہیں دی، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی۔ ایک خواب تھا جس کی وہ تکمیل چاہتے تھے، اور اگرچہ بد نصیب لوگوں نے ملک کو لوٹا اور اس ملک کے وسائل کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے نوچ کر کے اپنی جائیدادیں بنائی، اور وطن کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھایا اور نہ ہی ایسے مواقع فراہم کیے۔ لیکن یہ قدرت کا امتحان ہے اور اس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو آنے والے کل میں پاکستان انشاءاللہ العزیز اپنی تعبیر کی طرف بڑھے گا، اور پاکستان انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا۔ یہ وہی سرزمین ہے جس سرزمین سے میر عرب کو ٹھنڈی ہوا آتی رہی ہے، یہ وہی سرزمین ہے جو محبتوں کا مسکن و مامن ہے، یہ وہی سرزمین ہے جو ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے۔ اس وطن کے لیے جو ہے وہ کتنے لوگوں کی دعائیں اور بوڑھے اٹھنے والے ہاتھ آج بھی سحری کے وقت اٹھتے ہیں۔ میں عمرے کی سعادت کے لیے گیا تھا تو پاکستان کے حالات جب خراب ہوئے تو جو بھی ملتا تھا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے لیے دعا کرو، ہر ایک کہتا تھا جناب پاکستان کے لیے دعا کرو۔ گنبد خضرا کا سایہ ہو یا صحن حرم ہو، ہاتھ اٹھے تھے اور لوگ پاکستان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ پاکستان سے بھی میسج گئے تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حضور کی نگاہ عنایت اس وطن کو نصیب ہے انشاءاللہ، اور پاکستان مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں، قیامت تک قائم رہنے کے لیے معرض وجود میں آئے۔